یہ رات جو ہے مخفی کیوں رکھی گئی؟ تعین کے ساتھ کچھ معلوم نہیں یہ رات کون سی رات ہے، اس کا جواب تو میں بعد میں دوں گا کہ اس میں جو آراء ہے لیکن یہ کہ اس کو کیوں مخفی رکھا گیا، اس پر کچھ پیاری باتیں ہیں جو مفسرین نے کہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ جتنی عظیم چیزیں ہیں ان سب کو مخفی رکھا۔ قیامت کب آئے گی؟ آئے گی، یہ یقینی ہے۔ کب آئے گی؟ یہ تو ان امور میں سے ہے کہ جس کا علم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا گیا، جبرائیل کو بھی نہیں۔ چنانچہ حدیث جبرائیل میں واضح طور پر الفاظ موجود ہیں وَمَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ، کچھ معلوم نہیں، نہ سائی کو معلوم نہ مسئول، قیامت کب آئے۔ اب یہ عظیم حقیقت مخفی رکھا گیا اور اس کا خاص طور پر ذکر کیا گیا سورہ طٰہٰ میں، اکاد اخفیھا لتجزیٰ کل نفس بما کسبت۔ اگر تعلیم کر دیا جاتا تو جو قریب کے زمانے کے لوگ ہوتے وہ تو خوب پھر محنت کرتے آخر، اور ذرا فاٹنے والے ہوتے وہ ذرا تساہل کرتے اس کے بعد۔ اس کو رکھا گیا ہے، تلوار لٹکی ہوئی ہے، کسی بھی وقت گر سکتی ہے یہ، جیسے گلوٹین کبھی اگر آپ نے دیکھا ہو جس طریقے سے اس کا چھرا گرتا ہے، کسی بھی وقت گر، لہٰذا ہر وقت چوکس رہو، چوکنے رہو، جیسے کہ صحابہ کرام کی شان معلوم ہوتی ہے بعض روایات سے کہ ذرا تیز ہوا چلتی تھی تو وہ سمجھتے تھے قیامت ہے۔ اس درجے استحضار تھا اعصاب کے اوپر، اس کا اتنا اثر تھا کہ ذرا تیز دھکر چلا اور انہوں نے سمجھا قیامت۔ تو اس طریقے سے قیامت کو مخفی رکھا گیا۔ اکاد اخفیھا لتجزیٰ کل نفس بما تسعیٰ، نہ آج سے 100 برس پہلے والوں کو معلوم تھا کہ قیامت کب آئے گی، نہ آج والوں کو معلوم ہے، نہ اگر ابھی دنیا کی عمر ہے ابھی 100 برس اور تو قیامت سے ایک دن پہلے بھی شاید یقینی طور پر معلوم نہ ہو سکے کہ کل قیامت آ رہی ہے، تاکہ ہر وقت جو ہے امتحان اتنا ہی شدید رہے، اتنا ہی کڑا امتحان رہے ہر ایک کے لیے، لتجزیٰ کل نفس بما تجزیٰ بما تسعیٰ، تاکہ ہر بھی نفس کو بدلہ ملے اس کی سعی کے مطابق۔ اسی طریقے سے موت کا وقت معلوم نہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت، کہاں موت آئے گی، کہاں موت آئے گی، کب موت آئے گی، کچھ معلوم۔ اسی طرح نوٹ کیجئے صلاۃ الوسطیٰ، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، معین نہیں، اس کے لیے آراء اگرچہ ہے، اکثر آراء جمع ہو گئی ہے صلاۃ العصر کے بارے میں، لیکن تعین سے حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے۔ یہ رائے بھی ہے کہ کوئی بھی معین نہیں، تمام نمازیں جو ہے وہ صلاۃ الوسطیٰ کے حکم میں بہترین نماز، کوشش کرو کہ پوری محافظت کرو، صرف نماز کی نہیں، بہترین نماز، ہر نماز تمہاری بہترین نماز ہوگی، ہر روز روز عید ہو، ہر شب شب برات، اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی قلبی ربط ہے تو ہر دن جو گزر رہا ہے وہ روز عید ہے، اور ہر شب جو گزر رہی ہے وہ شب برات۔ لیکن اگر وہ کہ انسان کو غفلت ان کے قلب پر طاری ہے تو وہ عید کا دن بھی اس کے لیے ایک عام دن ہے، اور شب برات بھی اس کے لیے ویسی ہی ایک رات ہے جیسی کہ ہر روز آتی ہے اور چلی۔ اس اعتبار سے اس کو بھی جو ہے معین نہیں کیا گیا صلاۃ الوسطیٰ پر۔ اسی طرح بعض روایات میں جو آتا ہے اس میں اعظم اللہ کا ایک نام ایسا ہے کہ اس کے واسطے سے اللہ سے جو بات مانگی جائے وہ رد نہیں، لیکن وہ کون سا نہیں بتایا گیا۔ اقوال ہیں، اندازے ہیں، حی و قیوم پر زیادہ، الحی و قیوم پر زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ اجماع ہوا ہے، لیکن یہ کہ یقین تو اسی میں اس کو بھی نوٹ کر لیجئے کہ اس کو مخفی رکھا گیا ہے لیلۃ القدر کو۔ لوگ زیادہ سے زیادہ محنت کریں، زیادہ سے زیادہ مشقت کریں، اس کے لیے جو بھی اس کی قدر و منزلت سے کسی درجے میں آگاہ ہے، وہ اگر معین ہی ہو جاتا کہ ایک شب یہ ہے تو پھر تو سب کے سب اس رات میں محنت کر لیتے، باقی راتیں جو ہیں وہ پھر سونی اور ویران گزرتی۔ لیکن یہ کہ مطلوب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ راتیں آباد ہو، زیادہ سے زیادہ راتوں میں ذکر ہو، عبادت ہو، دعا ہو، اس لیے اس کو مخفی رکھا گیا۔ یہ حکمت، اس میں بھی ایک عجیب نکتہ ہے جو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے، اور حوالہ اگر نہیں دیا اس حدیث کا، لیکن ایک روایت کے حوالے سے بات بیان کی کہ اس کے ظاہر نہ کرنے میں بھی اللہ کی ایک شفقت اور رحمت ہے بندوں کے حق، اس لیے کہ اس کی قدر جتنی زیادہ ہے اتنی ہی اس کی ناقدری پر سزا ہوگی۔ اگر معلوم ہو کہ یہ شب ہے اس کی ناقدری کو انسان کرے تو گویا کہ پھر وہ اتنا ہی زیادہ مورد عقاب اور مورد سزا بنے۔ اس کے لیے ایک بڑا پیارا واقعہ نقل کیا امام راضی نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے، ساتھ ہی آئے ہیں، دیکھا کہ ایک شخص سو رہا ہے، نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ حضور نے حضرت علی سے فرمایا کہ اسے جگا دو، اسے ہوش میں لے آؤ تاکہ وضو کرے، نماز کے لیے تیاری کرے۔ حضرت علی نے امتثال امر کیا، جا کر جگا دیا۔ لیکن میں نے سوال کیا حضرت کہ حضور آپ کو خود نیکی کے کاموں میں بہت سبقت فرمانے والے ہیں، سباق بالخیر، یہ لفظ سبقت کرنے والے بہت کثرت کے ساتھ، تو آپ نے یہ جو ہے یہ کام خود کیوں نہیں کرا اور مجھے کیوں اس کے لیے آپ نے حکم دیا؟ آپ خود بھی اسے جگا سکتے، آپ نے فرمایا کہ تم اس کی حکمت کو سمجھ، میرے جگانے پر اگر وہ نہ جاگتا اور انکار کر دیتا تو کفر ہو جاتا ہوں، اور تمہارے جگانے پر اگر کوئی تساہل سے بھی وہ کام دیتا تو وہ کفر نہ ہو،
یہ فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفقت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جگاتے اور کسی درجے میں وہ انکار کر دیتا. کبھی ایسا بھی ہوتا آدمی نیند میں ہے اور وہ کہتا جاؤ جاؤ مجھے آرام کر دے دو، تو اگر میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تو وہ کفر کے درجے کو پہنچ جاتی بات. لیکن اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو بھی جاتا تو اس درجے شدید نہ ہوتا. تو گویا کہ حضور نے اس شخص پر شفقت کے اعتبار سے یہ شکل اختیار کی کہ خود نہیں جگایا، بلکہ یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ اسے جگا دو. تو یہ نقطہ کہ لیلۃ القدر کے اخفاء میں یہ بات بھی ہے کہ اگر اس کو عیاں کر دیا جاتا، معین کر دیا جاتا، تو پھر جو لوگ اس سے غافل رہتے پھر وہ بہت سخت ناقدری کا ارتکاب کرتے اور بڑی سزا کے مستحق. اب آپ کو چھٹی بحث ہے کہ وہ رات کون سی. اگرچہ ایک رائے شاذ یہ بھی ہے کہ وہ رمضان سے باہر کی رات بھی لازم نہیں ہے کہ رمضان ہی کی. اس میں چونکہ بعض حضرات نے ایک روایت کی وجہ سے جسے ہم شب برات کہتے ہیں، لیلۃ البراۃ، یہ شعبان کی 15ویں شب، درمیانی شب، اور اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ رات کے وقت ان کی آنکھ کھلی اور وہ باری آپ ہی کے پاس شب باسی کی تھی حضور کی، تو حضور موجود نہیں، تو تشویش کی کہاں نہیں. تو جب تلاش کی گئی تو معلوم ہوا کہ حضور جنت البقیع قبرستان میں پہنچے ہوئے ہیں اور وہاں آپ ان کے لیے جو بھی وہاں دفن ہے ان کے لیے استغفار کریں. جب پوچھا گیا معاملہ کیا تو آپ نے فرمایا یہ بڑی عظیم رات ہے اور اس رات میں فوت ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پیدا ہونے والوں کا فیصلہ ہو جاتا ہے. تو اب وہ بھی ایک لیلہ مبارکہ. اسی وجہ سے بعض لوگوں نے وہ جو سورہ دخان کی ابتدائی آیات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس کو محمول کیا ہے اسی رات پر کہ جس کو ہم شب برات کہتے ہیں اپنی عام اصطلاح میں. لیلۃ البرات اسے عربی میں کہا جاتا ہے. برات کے معنی کسی کا چھٹکارا پا لینا. یہ شب برات جو ہے وہ برات شادی والی برات نہیں ہے، بلکہ یہ برات کا لفظ ہے عربی زبان کا، جو ہمارے ہاں وہ غلط العام میں برات شب برات بن گیا ہے. برات من اللہ ورسولہ، جو سورہ برات کا پہلا لفظ کہ چھٹکارا پانا، کہ وہ رات بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان استغفار کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اپنے آپ کو جہنم سے چھٹکارا دلا سکے. وہ شب برات. اس اعتبار سے کچھ لوگوں نے گمان کیا کہ شاید لیلۃ القدر اور لیلہ مبارکہ اس حدیث کی روح سے وہی شب ہے. وہ ظاہر بات ہے کہ خارج رمضان مبارک ہے. اور یہ کہ اس کے علاوہ بھی بعض آراء ہیں، لیکن یہ آراء جو ہے شاذ کے در میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً اجماع ہے اس پر کہ یہ رات رمضان مبارک ہی کی ہے. اس کی دلیل ایک تو یہ کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا کے اصول کے مطابق قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ میں یہ واضح کر دیا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان مبارک کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا. اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو اتارا ہے لیلۃ القدر. ان دونوں کو جوڑیے تو اس کا ایک لا محالہ جو ایک انیویٹیبل رزلٹ نکلتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ لیلۃ القدر رمضان مبارک. دوسری اس کی تائید ہوتی ہے وہ مشہور حدیث جس کو الحمدللہ کہ ہم نے بہت عام کیا ہے. رمضان مبارک کی آمد سے قبل کوشش ہوتی ہے ہر سال جو ہے اس کی یاد دہانی کرا دی جائے. ایک طویل خطبہ جو حضور نے دیا تھا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نے شعبان کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر. لوگوں آگاہ ہو جاؤ، تم پر ایک بہت مبارک مہینے نے، بڑی عظمت والے مہینے نے سایہ کر دیا ہے. سایہ فگن ہو گیا ہے تم پر ایک مہینہ جو بڑی عظمت والا ہے، شہر عظیم جو بڑی برکت والا ہے، شہر مبارک. اور تیسرا جملہ اس میں یہی ہے شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، وہ مہینہ کہ جس میں ایک رات وہ بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے. ان دونوں چیزوں کے حوالے سے تقریباً دلائل بھی موجود ہے. اور ویسے یہ کہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں اجماع ہے کہ یہ رمضان مبارک ہی کی ہے. لیکن رمضان مبارک کی کون سی شب ہے، اس پر بعض مفسرین نے تو لکھا ہے کہ 40 قول. چنانچہ صاحب تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، میں نے وہ تفسیر تو نہیں پڑھی کہ 40 قول، لیکن امام راضی نے جو 9 قول نقل کیے ہیں وہ میں تیزی کے ساتھ آپ کو سنا دیتا ہوں. ابن رزین رحمہ اللہ کا قول یہ ہے کہ رمضان کی پہلی شب ہے. حضرت اس پس منظر میں اگر یہ خبر دی جائے کہ اس دنیا میں عالمی سطح پر نظام خلافت قائم ہوگا تو یہ بات بظاہر بہت عجیب معلوم ہوتی. تو اس شاد سکوری 1000% دست بہت دور کی بات، انہونی سی بات، ناقابل قیاس بات. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو صدی ہے 20ویں صدی عیسوی جب اختتام کو پہنچا چاہتی، اس کے جو عجائبات ہیں، ایسے واقعات جو اس صدی میں رونما ہوئے ہیں، اگر ایک طائرانہ نگاہ ان پر ڈال لی جائے تو واقعہ یہ ہے کہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب اس صدی میں یہ سب کچھ ہوا تو یہ دوسری بات بھی محال نہیں ہے، ناممکن نہیں.
دیکھیے اس صدی میں دو عظیم سلطنتیں دنیا کے نقشے سے غائب ہوئی۔ اس صدی کا آغاز تھا سلطنت عثمانیہ، گریٹ آٹومان امپائر، اس کی عظمت، سطوت، اس کی تاریخ، اس کا دبدبہ، اس کو سامنے رکھیے۔ 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی عظیم سلطنت، پورا شمالی افریقہ، پورا مغربی ایشیا اور مشرقی یورپ کا بہت بڑا رقبہ، اتنی بڑی سلطنت اور نسیب منسیہ ہو گئی، اس کا وجود نہ رہا۔ ترکی کے نام سے ایک چھوٹا سا ملک باقی رہا۔ یہ صدی کے بالکل آغاز میں، صدی کے اختتام کے قریب آ کر گریٹ سوویت یونین، ون آف دی 2 سپر پاورز، اس کا رقبہ، اس کا دبدبہ، اس کی سطوت، اس کی شوکت، اس کا روب امریکہ کو لالے پڑے ہوئے تھے، اس لیے کہ فضائی پروگرام میں، خلائی پروگرام میں وہ امریکہ سے بہت آگے۔ لیکن یہ کہ دیکھتے ہی دیکھتے جیسے برف پگھل جائے، ایسے اس کا وجود اب دنیا کے نقشے سے ختم ہو گئی، اور یہ 2 سلطنتوں کا دنیا کے نقشے سے غائب ہو جانا اس صدی کا، اور کوئی عجب نہیں کہ تیسرا واقعہ ابھی اسی صدی میں رونما ہو جائے، اس کے آثار شروع ہو چکے ہیں۔ اس وقت کی سول سپریم پاور، اب وہ ون آف دی سپر پاورز نہیں ہے، سول سپریم پاور امریکہ دراڑیں پڑ چکی ہے، زوال کے آثار سامنے، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے اس کا بھی وہی حشر ہو جائے جو سوویت یونین کا ہماری نگاہوں کے سامنے۔ آج یہ بات بڑی ناقابل قیاس معلوم ہو رہی ہے، لیکن ذرا سوچئے کہ چند سال پہلے کیا یہی بات سوویت یونین کے بارے میں قابل قبول اور قابل یقین ہو سکتی تھی؟ لیکن تاریخی حقائق کو دیکھیے، کل سیروا فی الارض، زمین میں گھومو پھرو تو یہ کیا عجائب بات ہے۔ اس صدی کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پوری انسانی تاریخ اتنی کچھ ہمیں معلوم ہے، وہ 4-5 ہزار سال سے زیادہ کی تاریخ نہیں ہے، اس میں کوئی صدی ایسی نہیں آئی ہے جیسی یہ 20ویں صدی عیسوی، جتنے عظیم واقعات اس ایک صدی میں رونما ہوئے ہیں وہ شاید 1000 سال میں بھی رونما نہ ہوئے ہو اس سے اب۔ اسی طریقے سے 2 عظیم جنگیں، انہیں ورلڈ وارز کا، عالمگیر جنگ، پہلی جنگ، دوسری جنگ، کروڑوں انسان قتل ہوئے ہیں دونوں جنگیں، ملکوں کے ملک تہس نہس ہوئے، یہ ہوا ہے بالفعل۔ تو کون سے تعجب کی بات ہے کہ وہ جنگ جس کی خبر دی گئی ہے احادیث میں، اس کے لیے کہ لفظ الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، جس کے لیے بائبل میں بھی جو اس کا آخری باب ہے ریولیشن، اس میں آرمگیڈون کا نص موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی یہ حواری حضرت یوحنا، یہ ان کے مکاشفات ہے ریولیشن، اور ان میں تذکرہ موجود ہے بہت عظیم جنگ ہو، اور عربی سے جن کو واقفیت ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظمیٰ جو ہے افعل التفضیل کا صیغہ ہے، سب سے بڑی جنگ، تاریخ انسانی کی عظیم ترین جنگ، اس کی خبر دی گئی، اور کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے وہ جنگ بھی واقع ہوئی۔ اسی طریقے سے خاص طور پر سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل یہود 2000 برس سے بے گھر تھے، بے خانمہ، برباد، ڈائسپورا، کوئی گھر نہیں، کوئی ملک نہیں، در بدر کی ٹھوکریں کھانے والی قوم، اس صدی میں اسے گھر ملا ہے، ملک میں۔ اس صدی کا بالکل آغاز تھا 1919 بالفور ڈیکلریشن، اس صدی کے آغاز ہی سے ہی تمام واقعات کے جو ہے سلسلے شروع ہو گئے۔ بالفور ڈیکلریشن میں طے کیا گیا تھا کہ فلسطین پر ان کا حق ہے اور وہاں انہیں آباد ہونے کے لیے سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ 1919 میں جس کام کا آغاز ہوا، 1948 میں 30 برس سے کم مدت میں وہ ملک وجود میں آ گیا۔ تو کوئی عجب کی بات نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اسرائیل سے گریٹر اسرائیل تک، عظیم تر اسرائیل تک بھی اسی صدی میں پیش قدمی ہو جائے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہی صدی ہے جس میں خلافت اسلامیہ کا خاتمہ 1924۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ خلافت وہ خلافت نہیں تھی جس کو ہم خلافت راشدہ کہتے ہیں، یا تو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حدیث کی روح سے جو ابھی میں نے آپ کو سنائی، تاہم خلافت تھی، نام تو تھا، جیسے ہم نام کے مسلمان ہیں ایسے ہی نام کی خلافت بھی تھی۔ بہرحال علامہ اقبال نے جو فریاد کی کہ چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کما، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، یہ کچھ اور سے پیچھے جنہوں نے اس خاتمہ کروایا خلافت کا، یہ وہی فری میسنری، زائلزم، برطانیہ، یہ قوتیں پیچھے۔ لیکن یہ کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کروایا ایک مسلمان کے ہاتھ، مصطفیٰ کمال پاشا کے ہاتھ، چاک کر دی ترک نادا نے خلافت کی کما، سادگی اپنوں کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ، مقصد بھی حاصل کر لیا، الزام بھی اپنے اوپر نہیں آ رہے۔ لیکن میں جو عجائبات اس صدی کے آپ کو گنوا رہا ہوں، اس کے اعتبار سے اسے بھی ناقابل قرین، ناقابل قیاس میں سمجھیے کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے پہلے پھر دوبارہ خلافت کا نظام قائم ہوا۔ جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے جو اس صدی میں ہوا ہے، تو آخر یہ باتیں کیسے محالات عقلیہ بشر شبہات کو چاہے۔ بہرحال میں نے اس صدی کے عظیم مباحث کا کچھ تھوڑا سا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ خاص طور پر حوالہ دینا چاہتا ہوں کہ جب خلافت کو ختم کرنے کی سازشیں چل رہی تھی، یہی آپ کا ملک تھا بر عظیم پاک و ہند، اس میں عظیم تحریک چلی تھی، پوری دنیا میں کہیں اور کوئی تحریک نہیں تھی، کہیں کوئی احتجاج نہیں تھا، پورے دنیا میں کسی دوسرے مسلمان ملک میں ترکوں کی ہمدردی میں اور ترکوں کی موافقت میں کوئی بات کبھی نہیں کہی گئی۔ پورا عالم عرب تو ویسے ہی ترکوں کا دشمن ہو چکا تھا، انگریزی استعمار میں قومی نفرت کے بیج بو دیے تھے، لیکن یہ کہ بقیہ میں تو پورا عالم اسلام ہے، عالم عرب تو اس ملت اسلامیہ کا 1/5 بھی نہیں ہے،
باقی 4/5 اس میں نوٹ کر لیجئے صرف یہ بر عظیم پاک و ہند ہے کہ جس پہ تحریک چلی، تحریک خلافت، اور کس شد و مت سے چلی، کس زور شور سے چلی کہ ہندوؤں کو اس میں شریک ہونا پڑا، دادی کو اس میں شریک ہونا پڑا، اس لیے کہ بہرحال ایک ذہین آدمی تھا، سمجھدار آدمی تھا، حالات کے نبض پر اس کا ہاتھ تھا، وہ جانتا تھا کہ اگر اس وقت ہم نے مسلمانوں کا ساتھ اس تحریک میں نہ دیا تو پھر کسی بھی تحریک میں اب ان کا تعامل حاصل نہیں کر سکے، کہاں گاندھی کہاں خلافت۔ لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ یہ تحریک، یہ بھی در حقیقت مظہر ہے اسی کا کہ وہ تحریک اتنے شد و بد اور زور چھوڑتے اٹھی کہ گاندھی کو اس میں شمولیت اختیار کر دی اسی بر عظیم پاک و ہند میں۔ اور اب اللہ کا نام لے کر ہم نے اسی ملک میں سے جو بھی ٹکڑا ہمیں ملا ہے پاکستان کے نام سے، اب اس میں تحریک خلافت کا آغاز کیا۔ آغاز تو ہمیشہ حقیر ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، لیکن کوئی تعجب کی بات نہیں، آخر بڑے بڑے کلاور درخت بھی شروع میں چھوٹے سے دارو پودے کی شکل میں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بعید نہیں کہ یہ تحریک خلافت کا یہ پودا جو ہے کلاور درخت کی شکل اختیار کیا۔ ایک خاص مناسبت جو ہمارے انسدامات خلافت کو قائم ہوئی ہے کہ اس صدی کے آغاز میں تحریک خلافت چلی تو اس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس ہال میں چلایا گیا۔ یہ اس غالب دینا حال کی تاریخی اہمیت ہے، یہی حال تھا جس میں مولانا محمد علی جوہر کھڑے ہوئے تھے مجرموں کے کٹہرے میں، اور ان کے ساتھ اور بھی کتنے ہی زعماء ملت تھے کہ جو شریک تھے، اور ایک انگریز جج بیٹھا ہوا ان کے خلاف سماعت کر رہا تھا مقدمہ بغاوت کی۔ 1921 کی بات ہے، 62 برس گزرے ہیں، لیکن یہ کہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اگر رسوت و عظیم تحریک چلی تو کوئی عجب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب یہ تحریک بھی وقت و درکار ہوگا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے یہ مومنٹم پکڑے، اس میں قوت پیدا ہو، تو نہ یہ اللہ کے فضل و قدرت سے بعید ہے، اور نہ ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا اس صدی کے تمام عجائبات اگر آپ کے سامنے ہو تو ان کے اعتبار سے یہ بہت ہی ایک محال بات نظر آتا۔ ایک بات میں یہاں ضرور واضح کر دوں، وہ جو تحریک خلافت چلی تھی جس کے زعماء پر مقدمہ بغاوت اس حال میں چلایا گیا تھا، اور اب جس تحریک خلافت کا ہم نے آغاز کیا ہے، نام تو وہی ہے مشترک، لیکن ان کے مابین زمین و آسمان کا فرق۔ وہ تحریک صرف ایک احتجاجی تحریک تھی کہ خلافت کے نام سے مسلمانوں کی وحدت ملی کا جو ایک نشان ہے، جو ایک علامت ہے، اسے ختم نہ کیا جائے۔ حالانکہ پوری دنیا جانتی تھی، ہر شخص جانتا تھا، بچہ بچہ جانتا تھا، یہ خلافت وہ خلافت نہیں ہے، یہ وہ خلافت تو نہیں جو عمر فاروق کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ، یا ابو بکر کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ، یا عثمان غنی کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ، یا حضرت علی مرتضیٰ کی خلافت تھی رضی اللہ تعالیٰ، یہ وہ خلافت نہیں، لیکن پھر بھی وحدت ملی کا ایک نشان، ایک علامت۔ اب میں آپ کو ایک بات بتا دینا چاہتا کہ جیسے ہمارے ایک محاورہ ہے کہ ہاتھی مرا ہوا بھی سوا لاکھتا ہے، جو خلافت الگ کی اپنی حقیقت کھو چکی، پھر بھی اس میں جو طاقت تھی، آخر کوئی شے تھی کہ جس کی وجہ سے اسلام کے دشمن یہ چاہتے تھے کہ اس کو ختم کر دیا جائے۔ اس کے ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمہ اللہ یہ جب مالٹا میں اسیر تھے، نظر بند تھے، تو وہاں جو انگریز کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جس میں کہ وہ نظر بند تھے، اس کو کچھ انس ہو گیا حضرت شیخ الہند سے۔ بہرحال ہر شخص اندازہ کر دیتا ہے یہ کوئی عام مجرم نہیں ہے، اس کی شخصیت ہے، روحانیت جو ہے تو انسان کی وجود سے شعاؤں کی صورت میں پھوٹتی ہے۔ گرویدہ ہو گیا اور کافی بے تکلفی تھی آپس۔ تو حضرت شیخ نے ایک روز اس سے پوچھا کہ آپ لوگ ہماری خلافت کے کیوں درپے ہو گئے؟ اب آپ نوٹ کیجئے، خلافت کی تنسیخ 1924 میں ہو رہی ہے، 1920 میں حضرت شیخ الہند رہا ہو کر واپس آ چکے ہیں ہندوستان۔ معلوم ہوا کہ یہ گفتگو اگر ہوگی تو سن 17, 18, 19 کی ہوگی، لیکن معلوم تھا کہ سازش کیا چل رہی ہے۔ خلافت کے اس پودے کو، اس درخت کو اکھاڑنے کے لیے کیسی آلیاں چل رہی، جیسے کبھی ایک بوریا نشین شاہ ولی اللہ دہلوی دہلی کے کسی مسجد میں اور کسی خانقاہ میں اور کسی اس کے حجرے میں بیٹھا ہوا پورے ہندوستان کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس نتیجے پر پہنچ چکا تھا کہ جو مرہٹہ طاقت اٹھ رہی ہے جنوبی ہند سے، ہندوستان میں کوئی مسلمان، کوئی نواب، کوئی راجہ، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ لہٰذا وہ درویش خط لکھتا ہے، احمد شاہ ابدالی کو بلاتا ہے، تو یہ بوریا نشین درویش، لیکن یہ کہ حالات کا عین، حالات کا فہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتا۔ تو حضرت شیخ الہند نے یہ سوال کیا کہ کیوں آپ لوگ ڈرتے ہیں؟ تو مرد بیمار ہے، آپ کو اس سے کیا خوف ہے، کیا خطرہ ہے، کیا اندیشہ ہے؟ اس کمانڈانٹ نے یہ کہا کہ مولانا اتنی سادگی اختیار نہ کیجیے، بولے نہ بنیے، آپ بھی جانتے اور ہمیں بھی معلوم، اس گئی گزری حالت میں بھی اس خلافت میں اتنی طاقت ہے کہ اگر ترکی کا خلیفہ اعلان جہاد کر دے تو کروڑوں مسلمان سر پر کفن باندھ کر نکل آئے۔ یہ اندیشہ ہمیں اپنی بہرحال اس وقت کی جو خلافت تھی، جیسا کہ میں نے عرض کیا، تحریک خلافت وہ ایک احتجاجی تحریک تھی کہ جو بھی کچھ خلافت کے نام سے جو بھی ادارہ ہے، ہماری ملی وحدت کا ایک ادارہ ہے، ایک نشان ہے، اس کو ختم نہ ہونے دیا جائے۔ لیکن اب تو ہم تحریک چلا رہے ہیں وہ اصل میں اس خلافت علی منہاج النبوہ کو دوبارہ قائم کرنے کی جو اصل خلافت، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا جو کچھ اس کے بارے میں یقینی خبریں ہیں وہ تو مجھے ابھی آپ کو دینی ہے۔ میں نے تو 20ویں صدی کے کچھ ایسے واقعات کا تذکرہ کیا کہ اگر ان کو سامنے رکھیں تو یہ شے انہونی نظر نہیں آئے۔ جب اتنے بڑے بڑے حوادث و واقعات اس صدی میں ہو گئے تو کون سا تعجب کی بات ہے کہ یہ واقعہ ابھی ظہور پذیر ہو جائے
بلکہ میں یہاں تک کہنے کی ضرورت کر رہا ہوں کہ کوئی عجب نہیں کہ اس صدی کے خاتمے سے پہلے اب میں آ رہا ہوں اس پیشن گوئی کی طرف۔ سب سے پہلے تو جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کی، اس سے پہلے قاری صاحب نے بھی اسی آیت کی تلاوت فرمائی۔ یہ بڑی اہم آیت ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 55۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسلمانوں سے 3 نہایت مؤکد وعدے کیے ہیں، بڑے تاکیدی وعدے، اگرچہ وہ وعدے مشروط ہیں، غیر مشروط نہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اے مسلمانوں تم میں سے جو لوگ ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں، اس سے ہمارا وعدہ ہے، بہت پختہ وعدہ ہے، بہت مؤکد وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ اصل میں ایک ہی بات کو 3 پیرایوں میں دہرایا ہے، بات تو ایک ہی ہے۔ پہلا انداز کیا ہے؟ پہلا پیرایہ بیان کیا ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کا حق ادا کر دیں گے انہیں زمین میں خلافت عطا کریں گے، کیسے کہ ان سے پہلوں کو خلافت عطا کی۔ اس کے حوالے سے قرآن مجید سے جس کو تھوڑی سی بھی ذہنی ملازمت ہے اسے وہ آیت یاد آ جانی چاہیے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، جیسے پہلے خلافت عطا کی تھی وہ سابقہ امت مسلمہ تھی، اسے بھی خلافت عطا کی تھی، ایسے ہی تمہیں بھی خلافت عطا کی۔ دوسرا وعدہ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اس دین کو تمکن عطا کریں گے جو اس نے اللہ نے ان کے لیے پسند کر دیا۔ یہاں بھی وہی بات ہے، مناسبت قرآن ہے اگر ذہن کو حاصل تو آیت فوراً یاد آ جانی چاہیے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کی تکمیل فرما دی، اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا، اور تمہارے لیے اب ہمیشہ کے لیے اس دین اسلام کو پسند فرما۔ وہ دین جو ہے فرمایا وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اس دین کو کہ جو اللہ نے پسند فرمایا ہے ان کے لیے اسے تمکن عطا کرے گا، غلبہ عطا کرے گا، وہ پامال نہیں رہے گا، مغلوب نہیں رہے گا۔ وہ جو فریاد کبھی حالی نے کی تھی کہ اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے جب وقت پڑا ہے، وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے، یہ دین پامال نہیں رہے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، کہ خوف کی حالت کو امن سے بدل دے۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہو رہی ہے سن 5 ہجری کے نصف آخر میں یا سن 6 ہجری کے آغاز میں۔ اس وقتاً جو حالات تھے عرب کے، ایک چھوٹا سا چراغ جل رہا تھا مدینہ منورہ میں دین حق کا، محمد الرسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور وہ بستی کتنی بڑی بستی تھی، وہاں اللہ کے دین کا چراغ روشن ہے، لیکن آریہ چل رہی ہے، جھٹکٹ چل رہی ہے۔ مجھے وہ نعیم صدیقی صاحب کا شعر جو ہے ایسے مواقع پر لازماً یاد آ جاتا ہے کہ آندھیوں سنبھل کے چلو اس پیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم۔ تو وہ چراغ جل رہا تھا آندھیوں کی چابک۔ میری جس میں دشمنی رکھی گئی ہے، جس طرح میرے سر کا جو ہے مطالبہ ہوتا تھا، 2 ہی آدمی تھے پاکستان میں جن کے سر مانگے گئے، ایک وہ کراچی کے وہ شاغری الدین صاحب۔ اب میں آپ کے سامنے بڑی مختصر الفاظ میں 5 نکات کی ایک پروگرام ہے کہ جو پیش کر رہا ہوں۔ یہ عملاً ہمیں اس میں کرنا کیا؟ پہلی بات، اہم ترین بات، 100 باتوں کی ایک بات، جس کے یہ سمجھیے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کی مثال سے ساری باقی باتیں اسی پر مبنی، وہ تو یہ کہ اس ارض پاکستان میں ایک اسلامی انقلاب برپا کیا جائے، ساری توجہ اس پر مبنی۔